بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ریاست اور عوام کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ ناظرین، اس وقت کوئی شک نہیں، سیاسی گرما گرمی تو ہے، اور واحد جماعت مسلم لیگ نون جو اس گرما گرمی میں کوئی بہت بڑا اجتماع کیے بغیر فتح کے جھنڈے گاڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہاں، بڑے بھائی ایک علیحدہ محاذ پہ، چھوٹے بھائی ایک علیحدہ محاذ پہ۔ اس کے علاوہ جو سیکنڈ ٹیئر کی جو قیادت ہے وہ بھی ڈیلز کو فائنل کرنے میں، کمیٹیوں کی سربراہی کرنے میں اس وقت مصروف نظر آتی ہے۔ ماضی قریب کی بات کریں تو مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت سے ملاقات کرنے میاں محمد نواز شریف صاحب پہنچے۔ ہمیں یہی کہا گیا کہ تیمارداری کرنے پہنچے، لیکن بعد میں پتہ چلا ایک عدد کمیٹی بنا دی گئی ہے اور ایک زبردست قسم کا اتفاق ہو چکا ہے مستقبل کے الیکشن کے حوالے سے۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب، استحکام پاکستان پارٹی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ کل تک تو یہی کہا گیا کہ شاید جہانگیر خان ترین صاحب علیل تھے، اس وجہ سے یہ ملاقات ہوئی، لیکن اس کے بعد رات کو ایک اور ملاقات ہوئی 3 افراد کی شکل میں۔ باقاعدہ طور پر نون لیگ کے رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق اور ایاز صادق صاحب گئے، اور پھر پتہ چلا کہ جناب اب باقاعدہ طور پر یہ اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے، استحکام پاکستان پارٹی بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ 8 فروری کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہی ہے، اور ان کی طرف سے کمیٹی کے اسحاق خاکوانی، نعمان لنگڑیار اور اون چودھری ہوں گے۔ یہ بڑی خبر ہے۔ آئی پی پی خیر اتنا کھل کے نہیں بولتی تھی، لیکن ہمارے پاس کئی ایسے ایویڈنس ہیں جو میں آگے چل کے آپ کے سامنے پیش بھی کروں گا، کہ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ہم اپنی حکومت تک بنانے کے لیے تیار ہیں، اور یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم پچھلی دہائیوں میں بار بار حکومت سنبھالنے والوں کے ساتھ کریں تو ہم نے وہ جو موروثی سیاست اور پاکستان کی جو اس سے پہلے سیاسی جماعتیں جس طریقے سے پاکستان کو رن کرتی رہی، ان کے اور ہمارے میں کیا فرق رہ جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ اہم ترین بات ہے کہ اتنا بڑا یو ٹرن کیا ہے، استحکام پاکستان پارٹی کے اوپر کوئی پریشر ہے یا مسلم لیگ نون پر کوئی پریشر ہے؟ کیونکہ ایک امپیکٹ یہ ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز پیٹرنائز ضرور ہوئی ہے، کوئی لندن پلان کا کوئی حصہ ہے۔ یہ تمام سوال سامنے رکھے گے۔ نواز شریف صاحب تھوڑے جاہلانہ موڈ میں ہے، لیکن بڑے احتیاط کے ساتھ، نام وہ لے نہیں رہے، لیکن جس طرح انہوں نے 21 اکتوبر کو جلسہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم ماضی کی تمام چیزوں کو بھول گئے اور اب سارے معاملات اللہ کے پاس چھوڑ دیے، لیکن اب وہ فیصلہ سازی بھی پکڑنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں پنجاب کی حکومت نہیں، مرکز کی صرف حکومت نہیں چاہیے، ہمیں ماضی کے کیے گئے نقصانات کا ازالہ بھی چاہیے۔ ڈیفینیٹلی یہ بھی اہم ترین چیز ہے۔ تیسری چیز، بلاول بھٹو زرداری صاحب تیمار گرا میں انہوں نے بھی تھوڑا سا ایکسیلیٹر پر پیر رکھ دیا، اور وہ اپنے مخالفین کو کافی زبردست طریقے سے رگیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیٹاگوریکلی آج خان صاحب کا اتنا ذکر انہوں نے نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ رائبنڈ والا 3 بار وزیر اعظم بن چکا، 4تھی بار اب سلیکٹ ہونا چاہتا ہے۔ سیدھا ٹھیک ہے ایلیگیشن، جو 3 مرتبہ فیل ہو چکا، 4تھی مرتبہ کیا تیر مارے گا؟ نواز شریف نے وہی کرنا جو 3 مرتبہ کرے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اچانک اتنے غصے میں، حالانکہ زرداری صاحب کا ایک پروگرام کے اندر انٹرویو وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تیسری چیز، بلاول صاحب کو تیمار گرا میں اجازت ہے، مریم نواز کو گجرات میں اجازت ہے، جماعت اسلامی کو بھاولپور میں جلسہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن پاکستان تحریک کے ساتھ پچھلے 48 گھنٹوں سے جسے کہتے ہیں نا سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے کہ مالاکنڈ میں ان کا ایک ورکر کنونشن نہیں ہونے دیا جا رہا۔ کیا اس طریقے سے یہ الیکشن قابل قبول ہوں گے؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہوگا۔ مہمانوں سے آپ کا تعارف کرانا چلوں، پیپلز پارٹی سے بیرسٹر عامر حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسٹوڈیو میں، نون لیگ کو صدیق الفاروق صاحب ریپرزینٹ کریں گے، اور استحکام پاکستان پارٹی کے جی خرم حمید روکڑی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ روکڑی صاحب، میں نے پہلا سوال آپ ہی سے کرنا ہے، لیکن سوال سے پہلے وہ جو کلمہ حق تھوڑا تبدیل ہوا ہے، ذرا سن نہ لیں کہ کچھ روز پہلے تک کیا کہا جا رہا تھا اور اب آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں، ذرا پلیز سنائیں۔ پارٹی نے کسی جماعت کی بی ٹیم بننا ہوتا تو ہمیں ایک علیحدہ نشان کے ساتھ ایک علیحدہ پارٹی رجسٹرڈ کرانے کی ضرورت کیا محسوس ہوئی؟ تو ہم صوبے کے اندر جو ہے وہ خود حکومت بنانے کے منتظر ہیں، ہم ادھر ادھر سہولت کاری کیوں کریں؟ آج جب ہم یہاں پہ موجود ہیں تو ہمیں اس جماعتی نظام کے خلاف کلمہ حق کہنا ہے جو پچھلے 50 سال سے یا غریبوں کا استحصال کر رہی ہیں۔ 7 بار مسلم لیگ نون جو ہے وہ 7 بار پنجاب میں آ چکی ہے، اور آج بھی کیا کہہ رہی ہے؟ آج بھی آپ سے جب ووٹ مانگنے آئے گی تو کیا کہے گی؟ ہمیں موقع دیں۔ اور بھائی 7 دفعہ تو آپ کو موقع دیا ہے، اور کتنی 500 دفعہ موقع دیں۔ جی خرم حمید صاحب، کیا ایسا ہو گیا کہ کلمہ حق بھی تبدیل ہو گیا اور اب ایک بار پھر موقع دینے جا رہے ہیں؟ اب کیوں کیا ہے؟ وہ تاثر تو تھوڑا درست ہوتا ہوا نظر آ گیا کہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے استحکام پاکستان پارٹی۔ سر گزارش یہ ہے کہ میں نا یہ لفظ جو ہے کلمہ حق یا حق و باطل کی جنگ والا جو ہے، اس پہ تھوڑی سی میرا جو ریزرویشن، بلکہ کافی ریزرویشن مختلف ہے۔ میں نے ہمارا پولیٹیکل، ہر پولیٹیکل جو ورکر ہے یا جو پالیٹکس سے تعلق رکھتا ہے، اس کے اپنے جذبات ہو سکتے ہیں۔ میں خود اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ قبل از وقت انتخابات سے قبل کوئی اتحاد کیا جائے، میں خود اس کا قائل ہوں۔
اب پارٹیز کے بیچ میں ہر قسم کے ذہن میں علیم خان کی یہ جو پالیسی ہے کہ جی ہم انتخاب کریں گے لوگوں کے ساتھ ملاقات یا کسی بھی سٹیج پہ جا کے الحاق کرنا الیکشنز کے بعد، میں اس کا قائل ہوں کہ الیکشن سے پہلے ہم تمام پارٹیز کو اپنا الیکشن لڑنا چاہیے اور پورا اپنا جو مینڈیٹ ہے جو پورا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اپنے پورا ارادے بتانے چاہیے. تو میں اس چیز کو پارٹیوں میں لڑائی کرانے یا کرنے کے ہم جیسے پولیٹیشین اس حق میں نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام پارٹیز جو ہیں ان میں بہترین لوگ موجود ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان تمام پارٹیز میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ پارٹیز تمام عمر ان کے ہاتھوں کے اندر چلتی ہیں. ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ پارٹیز میں بہترین لوگوں کو آگے لایا جائے، چاہے وہ نون ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے ہم لوگ ہیں، اور یہ حق و باطل کی جنگ قرار دے کر اس معاملے کو نہ چلایا جائے اور میڈیا بھی اس میں کردار ادا کرے کہ حق و باطل کی جنگ نہیں، کلمہ حق اور چیز ہے، جنگ حق و باطل والی قرار دے کر نہیں. تمام پارٹی کیا آپ کو ہمیں نہیں معلوم کہ ایک سٹیج پہ آ کے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے. میں بھی ایک جلسے سے اٹھا ہوں، میں نے بھائیوں کو یہی کہا کہ ہم تمام سیاستدان جتنا الیکشن لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں، لیکن آپ کے درمیان ہم دشمنیاں ڈلوا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، ہم پازیٹیو سیاست کے حق میں ہیں، پروگریسو پالیٹکس کے حق میں ہیں، پاکستان کی اپ گریڈیشن کے لیے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے نون لیگ ہے، چاہے کوئی بھی پارٹی. سر آپ تو ایک عدد سولو فلائٹ لے رہے تھے، پنجاب میں حکومت بنانا چاہ رہے تھے، یہ ایک دم پروگریس پارٹی تو آپ اپنی کیپیسٹی میں کرتے ہیں، تو وہ جو موروثی سیاست اور ماضی کی سیاست سے تو آپ ہٹ کے چلنے کا دعویٰ لے کے چل رہے تھے. سر اس وقت جو پوزیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ پروونسز کے اندر بھی کولیشن کی گورنمنٹ بنائیں گے، سینٹر کے اندر بھی ہم نے جا کے بیٹھنا ہے. جب یہ بیرسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی ہیں، کتنی جگہ پر جب پیپلز پارٹی اور نون نے باہر آ کر آپس میں اختلاف کیا، ہم تو ان پولیٹیشنز میں سے ہیں جنہوں نے کہا کہ نہ کریں، آپ ایک مقام تک اکٹھے چلتے رہیں. یعنی ہم نے ووٹرز کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی قوم کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا. ہم تو اس پالیسی کے قائل ہیں سر. اچھا پھر اس تاثر کا کیا کریں گے بھائی؟ آئی پی پی کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنا ہے، اس کے بندوں کو توڑ کے واپس لانا ہے، کیونکہ آپ کی پارٹی میں نون لیگ کا تو کوئی بندہ شامل نہیں ہوا. سر آپ تاثر کریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. سر میرا تاثر نہیں ہے، میں عوامی سوال کر رہا ہوں آپ سے. مجھے حق حاصل ہے کہ میں آپ کے تاثر کو کہوں کہ نہیں سلمان یہاں پہ آپ کا تاثر غلط ہے، تو آپ میری بات کو اہمیت دیں، نہ کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کا قائم کردہ تاثر مانا جائے. یہ تاثر سے آگے چلیں، آپ ہماری باتوں کو اہمیت دیں جو ہم پارٹیز میں ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنی پارٹی کے بارے میں. جی سر. اب یہ مجھے بتائیں، یہ تو پتا چل گیا کہ اب ایک عدد اتحاد ہو رہا ہے، کیا اس کا کسی کے اوپر پریشر ہے؟ آپ لوگوں کے اوپر کوئی پریشر تو مجھے نہیں لگتا ہوگا. نہیں سر، کوئی ایڈجسٹمنٹ پہ دباؤ نہیں ہوتا، کوئی یہ لیول پلینگ فیلڈ والی کہانی ہم نہیں مانتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام کو پوری چیزیں میسر ہیں اور ایک سیاستدان کے لیے چیلنج کو ایکسپٹ کرنا، اپنے حلقے کے اندر جانا اور پارٹی کے لیے اپنی پارٹی کے مینڈیٹ کو آگے لے کے جانا اور پاکستان میں لوگوں کو اپنے ساتھ کنونس کر کے چلانا، یہ ان کا کام ہے. ہم تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں بیڈ روم سیاست کے یا ڈرائنگ روم سیاست کے. اب تو ڈرائنگ روموں سے بیڈ روموں میں چلی گئی سیاستیں، تو ہم ان سیاستوں کے قائل نہیں. ہم تو کہتے ہیں میدان میں رہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ رہیے اور اپنی پالیٹکس کو لوگوں کو کنونس کیجئے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ اپنے علاقے کو اپ گریڈ کیسے کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے فیوچر کے بارے میں، اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں. ذاتی فیوچر کے بارے میں تو ہر کوئی سوچتا ہے، اپنی بیوی، اپنے بچے، لیکن پولیٹیشین کا کام نہیں ہے. انڈسٹریلسٹ سوچے، کوئی اور سوچے، وہ سوچ سکتا ہے، لیکن پولیٹیشین کا کام ہے کہ وہ قوم کے بچے، قوم کا فیوچر، علاقے کی اپ گریڈیشن، پاکستان کی اپ گریڈیشن، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، ایجوکیشن، ہیلتھ. حالت تو دیکھیں ہمارے علاقوں کی کیا ہے. ہمارے پاس پینے کا بنیادی پانی صاف نہیں ہے مہیا لوگوں کو، اور ہر ٹھیکے کے اندر کرپشن، 40% کی کرپشن کر کے ہم نے جو ترقیاتی فنڈز ہیں ان کو بھی ہم لوٹ کے کھا جاتے ہیں. بلدیاتی نظام کو ہم فروغ نہیں پانے دینا چاہتے. پارلیمنٹیرینز جائیں، پارلیمنٹ میں بیٹھیں، ملکی پالیسیز بنائیں، تو پاکستان کو ٹھیک راستے پہ ہم پالیٹیشنز نے لے کے آنا ہے انشاءاللہ. جی سر. ٹھیک ہے. صدیق الفاروق صاحب، آپ کو کہیں نہ کہیں اپنی مقبولیت پہ تھوڑا شک تو ہے نا کہ نواز شریف صاحب کاف لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب نے ایک عدد کمیٹی ڈیولپ کر دی، بن گئی وہ باقاعدہ آئی پی پی کے ساتھ، تو آپ کو بھی اپنے دعووں پہ تھوڑا شک ہے؟ اگر کلین سویپ کر سکتے تھے تو کر لیتے، کیا حرج تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلمان حیدر صاحب. نہ ہمیں اپنی پاپولیرٹی پہ شک ہے، نہ ہمیں اپنی پارٹی کی صلاحیتوں پہ شک ہے.
इसलिए कि पाकिस्तान का चप्पा चप्पा मुस्लिम लीग नून की खिदमत, तरक्याती स्कीमों, बड़े बड़े मंसूबों का ऐनी शाहिद है, गवाह है। और जो पाकिस्तानी अपने घर से निकलता है उसे दाएं बाएं सामने नज़र आ जाती है कि ये मुस्लिम लीग नून की खिदमत का मज़हर है। अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें तो बार बार हुई हैं, मुदाखलतें हुई हैं, और वो साबिक़ आर्मी चीफ़ बाजवा साहब ने तो बताया कि 70 साल मुदाखलत करते रहे हैं वो लोग। उसका क्या नतीजा है? पाकिस्तान को इस वक्त सलमान हैदर साहब उस मकाम पर पहुंचा दिया गया है। ये जो प्रोजेक्ट IK था ना, बिलखुसूस उसके ज़रिए, कि मैं ये कहूँ अपनी इस उम्र में इतने तजुर्बे के साथ कि वल्लाह ज़िंदगी और मौत का मरहला दरपेश है, इससे कोई एक पार्टी पाकिस्तान को नहीं निकाल सकती। हमें तमाम मुहिब वतन पार्टियों को इकट्ठा करना और इकट्ठा होना होगा ताकि हम मिल के, चाहे ये अबूरी दौर 5 साल का हो, हमें सब को मिल के पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालना और ज़िंदगी की शाहराह पर डालना है, तरक्की की शाहराह पर डालना है। उसके बाद फिर हम ये जो अब हम सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लोग हमारे साथ इकट्ठे हो रहे हैं, हम लोगों के साथ इकट्ठे हो रहे हैं, ये इस पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए ज़रूरी है। और रोकड़ी साहब ने ये जो कहा, मैं ये 100% दुरुस्त कहा कि सियासतदान ही वो हस्ती है जिसका काम मुल्क और कौम के लिए सोचना और उसकी खिदमत करना है। तो हमें ये खिदमत करनी अच्छा है। सदीकुल फारूक साहब, आपकी बातों से ये लग रहा है कि पाकिस्तान सलामत हो। जी बेशक बहुत आइडियल अप्रोच है, परवरदिगार पाकिस्तान के हर सियासतदान और हर सियासी जमात के पास यही अप्रोच हो। आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि क्लीन स्वीप का मुकम्मल यकीन है, लेकिन मुस्लिम लीग नून अपने हिस्से में से काफ लीग को कुछ देना चाह रही है मुल्क के वसीतर मफाद में। मुस्लिम लीग नून अपने हिस्से में से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को कुछ देना चाह रही है मुल्क के वसीतर मफाद में। ऐसा ही है? कोई प्रेशर तो नहीं है आपके ऊपर? किसी ने दबाव तो नहीं डाला कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को अपने साथ शामिल करें? मुस्लिम लीग नून ने इससे पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग में अपने हिस्से के पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने 10 अरब रुपए सिंध को दिए। मुस्लिम लीग नून ने कई दफ़ा अपने हिस्से की चीज़ें पंजाब की दूसरे सूबों को दी, इसलिए कि चारों सूबे एक जिस्म के आज़ा हैं। ये सलामत हैं तो पूरा जिस्म सलामत है। अब भी आपकी ये ऑब्ज़र्वेशन मैं समझता हूँ अच्छी ऑब्ज़र्वेशन है कि हम कहते हैं ठीक है, अगर हमारे हिस्से में या इसको एक लम्हे के लिए एक तरफ रख दें, हम मिलजुल कर समझते हैं कि नहीं यार आओ, ये जो सामने हमारी चीज़ है हम मिलजुल कर इसको लेके चलते हैं। उसमें IPP भी आ गई, वेलकम। मुहिब वतन लोग हैं, जो मुहिब वतन है इस वक्त एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के इस कौम की तामीर और तरक्की के लिए इन इंतखाबात के ज़रिए कौम का मैंडेट हासिल करेगा। और मैंडेट हासिल सदीकुल फारूक साहब असूलन मुझे बैरिस्टर आमिर साहब से सवाल करना है, मगर मैंने उनको एक तफसीली इस पर बात करनी है। सदीकुल फारूक साहब, अभी हमने PDM का भी एक किसी तरह का इत्तेहाद देखा 16-17 महीने का, और फिर अब जाके जो इलेक्शन पे इल्ज़ाम तराशी चल रही है कि जी हमें खुल के खेलने का मौका नहीं मिल सकता था क्योंकि ये नून लीग की हुकूमत नहीं थी, इसमें पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी हमारे साथ मौजूद थे। अब आने वाले 5 साल में यही इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है, या पीपल्स पार्टी अभी फिलहाल नहीं होगी, बाकी तमाम अफराद तो वही हैं, तमाम जमातें तो वही हैं, तो इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी हैपनिंग भी नहीं कर सकेंगे अगले 5 साल में इन मजबूरियों के साथ कि हमें दूसरी जमातों का भी ख्याल रखना चाहिए था। मैं आपकी और सब की तवज्जो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, साबिक सदर मुमलिक के हामिद मीर साहब के साथ इंटरव्यू की तरफ दिलाना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने ये फरमाया कि हमने ये अदम एतमाद ऐन आइन के मुताबिक किया, और अगर हम ये ना करते तो प्रोग्राम ये था कि एक जनरल के ज़रिए निज़ाम को तब्दील करके अगले 5 साल 2026 तक हुकूमत की जाए, उसमें सब कुछ तहवाला कर दिया जाए।
हमने उसका रास्ता भी रोका, ये उन्होंने कहा ठीक है। इस PDM की हुकूमत के ठीक है। जरिए, और हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। ठीक है, ये बात उन्होंने। इल्ज़ाम अभी भी वैसे वही है, गेट नंबर 4 का भी इल्ज़ाम आ गया बिलावल साहब की तरफ से, और जरदारी साहब ने खुद लाडला भी कह दिया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहते हैं कि सारा मामला कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी को फंसा हुआ है, उनको पाकिस्तान के इतने दर्द का ख्याल नहीं है, पाकिस्तान को सिर्फ इस्तेहकाम की ज़रूरत है, सबको मिलकर हुकूमत करनी चाहिए। पाकिस्तान तरीके साथ है बिल्कुल मुंह दूसरी तरफ किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुंह बिल्कुल दूसरी तरफ किया है। ये सवाल का जवाब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज बिलावल साहब खिताब कर रहे थे जी तिमारगरा में, और पहले तो इशारों कनायों में गेट नंबर 4 और लाडला प्लस कहा जा रहा था, आज बाकायदा नाम लेके कहा है कि 3 बार भी नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी सिफर थी और चौथी बार भी वो यही करने जा रहे हैं। बिलावल साहब क्या कह रहे हैं जरा वो बता दें, फिर आमिर साहब से बात करते हैं। रायबन का वजीर आजम 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको चौथी बार सिलेक्ट किया जाए। जी आमिर भाई, आप लोग असल फसाद की जड़ हैं, पूरा मुल्क इस वक्त इत्तेहाद चाहता है। नवाज शरीफ साहब को समझ आ चुकी है कि नवाज शरीफ साहब ने वजीर आजम बनना है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जी हाँ, वो नवाज शरीफ के साथ काफिली के वो लोग हैं जो बड़ी दूर की नज़र रखते हैं। आपकी नज़र को क्या हो गया है? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तो इत्तेहादों की सियासत पे ये यकीन नहीं रखती। हमने हमेशा 88 से अगर जाएं तो हमने इत्तेहादों के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े हैं, और इत्तेहाद भी कोई ऐसे नहीं है, मुक़्तदरा के बनाए हुए इत्तेहाद हैं, तगड़े लोगों के, और फिर बना के देते हैं पीटीआई के और लिए, एतराफ़ भी करते हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी इत्तेहाद बना के देती है पीटीआई के लिए। नहीं, वो इत्तेहाद तो देखिए गवर्नमेंट के बाद आना या अपोजिशन में इत्तेहाद करना या हुकूमत में करना, मुश्तरकात के ऊपर वो सियासी जमातों को करना चाहिए। इलेक्शन अलाइंस बनाने का मतलब ये होता है कि आप अकेले इतने जोगे नहीं हैं कि अवाम को अपना मुंह दिखा सकें, तो फिर आप इधर उधर से बंदे इकट्ठे करते हैं ताकि आपका मुंह कम से कम नज़र आए और किसी और मुंह से लोग आपकी लाज रख लें। इसे इत्तेहाद कहते हैं, कबल अज़ वक्त जो इलेक्शन से होता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी कौमी हुकूमत की ज़रूरत है, और जो सियासतदान इतने हैं कि वक्त पे बना लेंगे, लेकिन ज़रूरत जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो आज चेयरमैन साहब ने भी बात की, पाकिस्तान को तब्दील नहीं किया जा सकता पुरानी तर्ज सियासत के साथ। पाकिस्तान को बने 76 साल हो गए, और हमारे अब ऐसे लोग हैं जिन्हें सियासत करते हुए 45 साल 50 साल हो चुके हैं, जिसमें मियाँ साहब सबसे सीनियर सियासतदान है, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, चौथी दफ़ा की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन उम्मीद कहाँ से लगाई हुई है, ये हमारा पहला इख्तलाफ है। हमने मिसाक़े जमहूरियत में यह कहा था कि उम्मीद आवाम से लगाई जाएगी। अगर आप पे मुकदमात गलत बने थे तो आइए, हमने COD में तय किया हुआ है, हम ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाते हैं, मुकदमात उसमें रखते हैं। क्या हम पे गलत नहीं? हमें तो फांसियाँ गलत दी गई। आसिफ अली जरदारी को 14 साल 7 महीने गलत रखा गया, जिसमें से मियाँ साहब का सारा दौर भी है। जमहूरियत में तो ये भी था कि हम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ मुंह नहीं करेंगे हुकूमत में आने के लिए। जी, तो यही मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत में आने के लिए एस्टेब्लिशमेंट से बात ना करें। यही मैं बात कह रहा हूँ कि ये वो गलत रास्ता है जिससे हम रोकना चाहते हैं। दूसरा, सलमान भाई, अब वक्त नहीं है। 70% लोग नौजवान हैं, और उनमें कोई 75, 76, 77, 78 साल का बंदा अपनी रागनी अलापेगा तो उसे वो नहीं सुनेंगे। दूसरा, मेरे ख्याल से पंजाब के अंदर, आप भी मीडिया से मुंसलिक, और मैं एक ग्रास रूट लेवल पे एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, मैं देख रहा हूँ कि लोग तंग हैं अशराफिया की हुकूमत से और उस तर्ज सियासत से जिसमें अब्बा जी वज़ीर आज़म हो, बेटा वज़ीर आला हो, या अब्बा जी वज़ीर आज़म हो तो बड़े भाई या छोटा भाई हो। तो अब ये लोग ये नहीं चाह रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि नून लीग उसी को तख्ते जाती उमरा को एक तसलसल चाह रहा है कि ऊपर भी हम बैठेंगे, नीचे भी हम बैठेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। मेरे ख्याल से वो वक्त नहीं है। तीसरी बात ये है कि मियाँ साहब कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तो अभी तो उनकी जगह ही नहीं है कि वो आ सके। ये यानी चौथी बार प्राइम मिनिस्टर वो नहीं बन सकते? नहीं बन सकते ना, उन्हें तो डिस्क्वालीफाई सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ये एवन फील्ड हो या लेजिस्लेशन कर ली ना कि 5 साल के अंदर हम जो डिस्क्वालिफिकेशन वो सिर्फ 5 साल के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप सिंपल कानून साजी से आप उसे सेटिसाइड नहीं कर सकते या खत्म नहीं कर सकते। जी, पाकिस्तान के कानून की बात कर रहा हूँ। उसके लिए या आपको आईनी तरमीम करने पड़ेगी या बड़ा बेंच उसके खिलाफ फैसला करे, तो वो दोनों काम इन्होंने नहीं किए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब नई तर्ज सियासत की जरूरत है। नई तर्ज सियासत ये आप खबर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर नून लीग, उन्हें पता है कल इनके होगा तो कौन होगा? कल इनके वजीर कानून ने भी ये बात की है, तारड़ साहब ने भी, उन्हें पता है और ये जानते हैं सारी चीजें। कौन होगा नून लीग का कैंडिडेट? जाहिर है उनके घर से कोई होगा, बड़े मियाँ साहब नहीं होंगे तो छोटे होंगे,
یہی ہے، ان میں ادھر ہی رہے گی بات. اوکے. تو میں جو سمجھ رہا ہوں جو ضرورت ہے وہ ایشوز کی پالیٹکس کرنے کی ہے، اتحاد نہیں بنانا. اتحاد تو بعد میں بنائے، مشترکات پہ اکٹھے ہوں. ابھی آپ بتائیں کہ لوگوں کو کس طرح، اب ایک شخص 3 دفعہ حکومت کر چکا ہے اور وہ ریکارڈ قائم کرنے کے لیے 4تھی دفعہ کیوں آئے، کیا کیا ہے، کیا گل کھلائے ہیں. ریکارڈ بھی ہو سکتا ہے، جواب بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں میرے ساتھ کتنی زیادتی، میں دیکھیں 4تھی بار بھی وزیر اعظم بن گیا. زیادتیوں کے جواب دینے کے لیے، زیادتی دکھڑوں کے لیے تو سلمان حیدر صاحب کسی کو وزیر اعظم نہیں نہ بنایا سکتا کہ فلاں نے مجھے ہتھ کڑی لگائی مجھے وزیر اعظم بنا دو فلاں نے. تو پھر تو ہمیں ساری زندگی ہم سے حکومت ہی نہ لو، ہمیں پھانسیاں دی ہوئی ہیں، ہمیں آپ نے قتل کیا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں یہ چھوڑے، یہ باتیں ذاتی دکھڑوں کا وقت نہیں ہے. عوام بہت زیادہ اس وقت اس کا مطلب ہے آپ اتحاد الیکشن کے بعد کے قائل ہیں، الیکشن سے پہلے کے اتحاد کے قائل نہیں ہیں. پھر آپ کا کیا بنے گا؟ پنجاب میں تو آپ بہت سست ہیں. نہیں، ہم قومی حکومت، دیکھیں سست نہیں، ہم قومی حکومت بنانے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب وہ جس کے ساتھ قوم ہوگی، پنجاب کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا، ایک ووٹ اگر میاں صاحب کا ووٹر ہے نا، تو ایک میاں صاحب کا اور نون لیگ کی نفرت کا بڑا ووٹ ہے. اب یہ نون لیگ صرف نواز شریف نہیں رہی، یہ نفرت لیگ بھی ہو گئی ہے. لوگ ان سے تنگ آئے بیٹھے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چالاکی کے ساتھ اپنی 16 مہینے کی حکومت نہیں گنواتے، 2017 میں لے کے جانا چاہتے ہیں. کر لینا اتحاد پھر پی ٹی آئی سے ایک بار. اب آپ نے اصول ہی بتا دیا ہے، آپ پاکستان تحریک انصاف سے کریں. وہ نفرت کا ووٹ جو ہے وہ آپ سے محبت کا ووٹ تو نہیں ہوگا. سلمان بھائی، پی ٹی آئی والے، پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت بن کے آئے، صد بسم اللہ. پی ٹی آئی ایک دفعہ ایڈمٹ کرے اس چیز کی کہ ہم نے جو اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پہ آئے تھے وہ غلط فیصلہ تھا، اسے آئے. یہی میاں صاحب نے کیا تھا جنرل مشرف کے دور میں، سی او ڈی ہم نے کر لیا تھا. تو وہ پولیٹیکل میاں صاحب بھی کبھی تسلیم نہیں کریں گے. نہیں کر لیا ہوا انہوں نے، تو کیا تھا کہ ہم غلط آئے تھے. میاں صاحب مانتے رہے ہیں، سی او ڈی میں یہی ماننا تھا. تو ہم کہتے ہیں آگے بڑھے، تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا پڑے گا. میں پھر کہتا ہوں یہ نہیں کہ 2-4 آپ اتحاد کر کے اور کسی حکومت میں کے چکر میں ہو. نیا طرز سیاست چاہیے، نئی طرز سیاست میں نئے اصول چاہیے، نئے ذہن چاہیے. اور ایک وقت آتا ہے قوموں کی زندگی میں کہ جب بزرگوں کو ہٹ کے نوجوانوں کو عنان اقتدار، عنان اختیار دینا پڑتا ہے. اگر آسانی سے نہیں دیں گے تو پھر وہ اقبال والا طریقہ ہے کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کوہن تم کو نظر آئے مٹا دو. تو پھر 70% نوجوان نقش کوہن مٹا دیں گے. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ نیا پروگرام، اتفاق، اتحاد کی سیاست، لیکن اپنے اقتدار کے لیے نہیں، لوگوں کے ایشوز کے اوپر اتحاد اور اتفاق، لوگوں کو بحرانوں سے مملکت کو نکالنے کے لیے. یہ اتفاق الیکشن کے بعد ہو تو صحیح ہے، یہ الیکشن سے پہلے ہو تو فیس سے بھی وہ تو گٹھ جوڑ ہے نا. ٹھیک، وہ گٹھ جوڑ ہے. اچھا صدیق الفاروق صاحب، چلے آپ یہ بتا دیں کہ موجودہ حالات میں آج کی تاریخ میں پاکستان پیپلز پارٹی تیمارگرہ میں ایک جلسہ کر رہی ہے، آج جماعت اسلامی بہاولپور میں ایک جلسہ کر رہی ہے، اسی طرح آج مسلم لیگ نون جی ہاں گجرات کے اندر جلسہ کر رہی ہے. اور ایک چھوٹا سا کنونشن کرنا ہے پی ٹی آئی نے، اس کو وہ نہیں کرنے دیا جا رہا. یہ کیا آپ اس کو آئیڈیل پوزیشن سمجھتے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال کی اور الیکشن سے پہلے کی ان کمپینز کے دنوں میں؟ بات یہ ہے، میں نے سب دوستوں کی باتیں سنی ہیں. پہلی بات تو میں اس سوال کا جواب دوں گا کہ نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کی امید کہاں سے ہے، کیسے کر رہے ہیں؟ جناب، ہم اس طرح امید کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی 4 صوبوں میں تنہا دیوالیہ پن کا شکار ہے، اور مسلم لیگ نون 4 صوبوں میں جو قابل ذکر سیاسی قوتیں ہیں، جو سب عوام کے ووٹ جن کے پاس ہیں، ان کے ساتھ اکٹھا ہو رہی ہے اور انہیں اپنے ساتھ اکٹھا کر رہی ہے. اور پیپلز پارٹی دور سے صرف دیکھ رہی ہے، للچائی ہوئی نظروں سے، کوئی اس کی طرف کوئی اسے لفٹ ہی نہیں کرا رہا. ٹھیک. دوسری بات، اب اس صورتحال میں جب ان کا پروگرام تھا کہ والد صاحب صدر مملکت اور بیٹا جو ہے وہ وزیر اعظم بنے، تو وہ فرسٹریٹ ہوتا نظر آیا اس اتحادی صورتحال میں. تو انہوں نے ایک سیل بنا دیا کہ افواہیں، جھوٹے نعرے، الزامات روز تخلیق کرو اور وہ چلائے جائیں. تو اس طرح سے وہ پارٹی جو قابل عزت پارٹی، پرانی پارٹی ہے، اس پارٹی کو انہوں نے جھوٹ کی فیکٹری بنا دیا. اب پیپلز پارٹی نہیں رہی،
झूठ की फैक्ट्री है, जितनी देर तक ये इसको झूठ की फैक्ट्री रखेंगे ये झूठ की फैक्ट्री होगी। अच्छा इसी तरह से पीपल्स पार्टी सर, को ये अभी उन्होंने ताज़ा नाम ताज़ा दे झूठ दिया बोलना है, थोड़ी बना शुरू दिया किया है। इन्होंने। सर मैं इसके ये ताज़ा झूठ बोलना थोड़ी शुरू किया सर। अभी ज़्यादा शुरू किया जी, यही महीने 1.5-2 महीने से मैंने यही तो कहा है। अच्छा, अभी दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी नाम है माशी तबाही का, चाहे वो इनके बानी हों जिन्होंने नेशनलाइजेशन के ज़रिए मुल्की मईशत को तबाह किया, चाहे बाद में आने वाले हैं। कोई एक बड़ा मंसूबा ये बताएं जिससे ये मुल्क आगे गया हो, कोई एक बड़ा मंसूबा। ठीक। अब मैं इसके साथ ही साथ गवर्नेंस की तबाही, बर्बादी, कागजी मंसूबे, कागज़ों पर सड़कें, घोस्ट स्कूल्स, मयार तालीम ऐसा कि सिंध में MA की डिग्रियां लोग ले के फिरते हैं, दरख्वास्त लिखनी नहीं आती। ये इन्होंने सूरत हाल कर दी है। ये बेसिकली अकेले हैं और ये इनको कोई पूछ नहीं रहा। चले मैं ज़रा खुर्रम साहब को भी शामिल कर लेता हूँ। इस वक्त ये तनहा है। ठीक है सर, इस वक्त ये तनहा है। खुर्रम साहब, पीपल्स पार्टी तनहा है, नून लीग आपके साथ इत्तेहादी है। ये बताएं मुस्तकबिल में जब हुकूमत आप लोग बना लेंगे तो किसका मंशूर चलेगा? नून लीग का मंशूर चलेगा कि IPP का मंशूर चलेगा? ये ज़रा मुझे थोड़ा सा वाज़े कर दें। का मंशूर चलेगा। ये जो पुराने मंशूर है ना सर, आप मंशूरों पे शुक्र है, मंशूरों पे भी बात आ गई है। इससे पहले तो मंशूर चलता ही नहीं था। इससे पहले तो वही एक सियासत चलती थी, थाने कचहरी, इसकी सियासत चलती थी। अब हमने पाकिस्तान का मंशूर चलाना है। हमने इकोनॉमी की अपग्रेडेशन, पाकिस्तान की अपग्रेडेशन, सरमायाकारी, जो असल जिस चीज़ की ज़रूरत है, और इस पाकिस्तान की आवाम को हमने अहमियत देते हुए इनको जो अपना एक मफलूज और असीर करके रख के और तरक्की के रास्ते तालीम को रोक के हमने किया। बजट तालीम का देख लीजिए और बाकी चीज़ों का देख लीजिए। हमें सोचना चाहिए। हमारा फिर आप चले जाएं बल्दियात का पूरा सिस्टम हम कोलैप्स कर देते हैं, क्योंकि हमें अपनी थानेदारी चाहिए। ये हमारा जो मैं इसकी सियासत के खात्मे का इंशाल्लाह दौर आएगा। हम तो इस बात के कायल रहेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को उसी सतह पर लेके आएंगे। इस्लाहात का दौर की जरूरत है, चाहे अदलिया है, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे इदारे हैं, तमाम जगहों पर रिफॉर्म्स की जरूरत है। हमें अपने असासे, हमें अपने ज़खायर बचाने की जरूरत है। हमने अपनी हर चीज की बेकदरी की है, चाहे हमारा पानी है, चाहे हमारी मादनियात है, और फिर हम खुशामदियों के और कमजोर लोगों के हत्थे में पॉलिटिकल पार्टीज चली गई हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज में अहल और काबिल लोग, उनकी अहमियत नहीं है। जो जितना बड़ा खुशामदियों का टोला लेके आता है वो अहमियत पा जाता है, और काबिल और अहलियत वाले लोग पीछे चले जाते हैं। इन तमाम चीजों का दौर गुजर गया, हमने आगे जाना है। इदारों को नेगेटिव पॉलिटिसाइजेशन से बचाते हुए असल पॉलिटिक्स को, रियलिज्म की पॉलिटिक्स को आगे लेके आना है, और लोगों से वो वादे करने हैं जो हम पूरे करें और अपने पाकिस्तान को बचाएं। ये मंशूर चलेगा और हम इस मंशूर को लाजमी लाहक लेके अच्छा, लेकिन ना अभी कहीं ना थोड़ा नून लीग ना अपने बयानिए पे थोड़ा तजब्जुब का शिकार है। मेरा सवाल जरा कंप्लीट सुन लीजिएगा, क्योंकि आप अब इत्तेहादी हैं तो इत्तेहादी अपने इत्तेहादियों की बातों की रिस्पेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हमें सिर्फ मरकज की हुकूमत नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पंजाब की हुकूमत नहीं चाहिए। लफ्ज एक ख्वाहिश का इस्तारा कहलाता ना, ये सीगा ये है। तो चाहना के लिए लफ्ज है, यानी आप किसी से चाहते हैं, शायद अवामी हो, लेकिन वो ये कह रहे हैं इन तमाम चीजों के अलावा जिसने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया उनका मुहासबा भी चाहिए। नाम नहीं ले रहे, तो आप भी नाम लिए बगैर ये मुतालबा रखेंगे कि उन लोगों का मुहासबा हो जिन्होंने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया? बिल्कुल, हम तो कहते हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज में जो सारे इस मुल्क को पहुंचाने वाले हैं और जो सीट के ऊपर आके अपने बच्चे और अपने खानदानों के लिए स्विट्जरलैंड और हर जगह के ऊपर घर बनाते हैं, और चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में चाहे कहीं पे भी हैं, जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया, सारों का मुहासबा होना चाहिए। मुहासबा क्यों कहते हैं? लफ्ज होना चाहिए कि तमाम के तमाम का एहतसाब होना चाहिए, और एहतसाब का इदारा हमारे पास मजबूत है। हम ये क्यों नहीं कहते पॉलिटिशियंस कि हम इस इदारे को इतना मजबूत करेंगे और हम इसके अंदर अमल दखल इतना नहीं डालेंगे और हम उसको इतना इंडिपेंडेंट करेंगे, कोई एहतसाब करेगा। एक एंटी करप्शन का डीजी तो हम अपनी मर्जी के बगैर लगने नहीं देते सूबे के अंदर। जरा न्यूट्रल तो हमने होना है सारों ने, लेवल प्लेइंग फील्ड तो हम पॉलिटिकल पार्टीज ने जब गवर्नमेंट के अंदर आके देने अपने इदारों को, हम पूरी बात किया करें ना, सीधी बात। भाई सीधी बात तो ये है ना खुर्रम साहब के नवाज शरीफ साहब ये जो मुहासबा है ये सियासी जमातों का नहीं मांग रहे, वो इदारों के लोगों का मांग रहे हैं, वो अदलिया से मांग रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट से मांग रहे हैं। सर बात सुने, जब हुकूमत के अंदर आते हैं ना हम लोग, हुकूमत के अंदर आते हैं तो जो हमारे करने के काम है अगर हम वही करने लग जाए ना तो मामला ठीक हो जाएंगे। ओके, हम जब हुकूमत के अंदर आते हैं
جو کام کرنے کے ہم وہی کریں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم فرکشن کو چھوڑیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز ہم تانوں کو بھی چھوڑیں, ایک دوسرے کو ملائن کرنے سے بھی چھوڑیں. ہم پاکستان کے لیے سنجیدہ ہو جائیں. جس کرائسس سے اور جس حالات سے گزر کر آج ہم کھڑے ہوئے ہیں, ہم اپنے لوگوں پہ ترس کھانا شروع کر دیں, اپنے ملک پہ ترس کھانا شروع کر دیں. تمام کی اپنے بچے, اپنی خاندان, اپنے معاملات تو ٹھیک ہیں, ہم اپنی قوم کے بچوں کا بھی سوچنا شروع کر دیں. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. بیرسٹر عامر صاحب, ہمیں جو آپ لوگوں کے کام ہے نا کرنے والے وہ کریں. آپ یہ گیٹ نمبر 4 لاڈلا اور یہ لاڈلا پلس یہ باتیں نہ ہی کریں تو مناسب ہے. اس وقت ملک کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تو سب کی گفتگو سے یہی انڈرسٹینڈنگ لگ رہی ہے. دیکھیے ہم یہ باتیں کر بھی نہیں رہے, لیکن اگر کسی کا عمل کر رہا ہے دنیا کے اندر, آپ میرے سے سوال کریں گے کہ کون لاڈلا ہے, جب تاثر اور رائے عامہ یہ بنے گی کہ کسی بندے کو کل تک نیب کہہ رہی تھی کہ اس سے بڑا مجرم نہیں ہے اور آج اسے بڑا مظلوم نہیں ہے, اور دھڑ بیلز ملنے لگی ہیں. کل تک کہا جا رہا تھا کہ عدالتوں کا یہ لاڈلا ہے, آج کوئی اور بن گیا ہے. تو یہ سوال آپ اٹھاتے ہیں, ہم جواب دیتے ہیں. ہمارا ایشو تو یہ ہے کہ ہماری کسی سیاسی جماعت سے لڑائی نہیں ہے, ہماری کسی سیاسی لیڈر سے لڑائی نہیں ہے. ہماری لڑائی ہے مہنگائی سے, بے روزگاری سے, غربت سے. یہی ہمارا منشور ہے, اسی پہ ہم پروگرام دے رہے ہیں, اسی پہ ہم جا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں گھسی پٹی سیاست نہیں چلے گی. اب میرے دوست ہیں پی ایم ایل این کے, میرے لیے بڑے محترم ہیں صدیق الفاروق صاحب, لیکن آج کل ان کے اندر ان کی پرانی جماعت جاگی ہوئی ہے, جماعتی ہوئے میں دوبارہ سے, تو ذرا سخت بول رہے ہیں. لیکن مجھے ان کی سختی بھی قبول سر آنکھوں پہ, لیکن میں چند جواب دینا چاہوں گا. انہوں نے فرمایا کہ ہم دیوالیہ پن کا شکار ہیں اور ہم تنہا ہیں. اگر اسے تنہائی کہتے ہیں, جسے کل تک آپ کہہ رہے تھے مجھے کیوں نکالا, ووٹ کو عزت دو, آج آپ نے واو ہٹا کے اور بے لگا دیا ہے, اور عزت آپ دے رہے ہیں اسے, ہمیں پتہ ہے, ٹکا کے واو کی جگہ بے لگا دیا, عزت دے رہے ہیں, ووٹ بھول گئے ہیں. تو ہمیں اس پہ اعتراض ہے, لیکن وہ آپ کو ہمیں ایسی آپ کو محفل مبارک, یہ محفل ہم نے تب بھی قبول نہیں کی تھی جب آپ حمید گل کی اور جیلانی کی اور ضیاء کی گود میں پل کے آئے تھے. اور کیا کریں کہ 45 سال کے بعد بھی جہاں جس گود سے آئے آج اسی گود میں جا کر بیٹھ گئے, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. لیکن اب یہ گود آپ کے لیے لحد بنے گی سیاسی طور پہ, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. دوسری بات انہوں نے کہا کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ باپ صدر اور بیٹا وزیر اعظم. پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ ایسا کبھی کیا ہے. ہمارے پاس 15 سال سے سندھ کی حکومت ہے, بھٹو خاندان کا بندہ کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بنتا. ہمارے پاس حکومت آئی بی بی کے بعد, ہم وزیر اعظم نہیں بنے, ہم نے اپنے ورکرز کو 2 کو وزیر اعظم بنایا. مجھے بات پوری کرنے دیں. تو میں سمجھتا ہوں جھوٹ کی فیکٹری انہوں نے ہمیں کہہ دیا. جھوٹ کی فیکٹری اسے کہتے ہیں جو ساری زندگی ضیاء کے مشن پہ لگا ہو اور آج کل کہے کہ میں جمہوری ہو گیا ہوں, جو کبھی ووٹ کو عزت دیتا بے لگا دے اور ووٹ کی عزت بھول جائے. اسے کہتے ہیں جو کہے میں نے کوئی معاہدہ نہ کیا اور پھر 10 سال کا معاہدہ نکل آئے. اسے کہتے ہیں جو اپنے لیے تو کہے ججوں نے سازش کی ہے میں بدلہ لوں گا, اور جب آپ نے افتخار چودھری کے ساتھ مل کے 2012 میں یوسف رضا گیلانی کی حکومت گروائی تھی, اس کا بدلہ کس نے لینا؟ قوم نے نہیں لینا جو آپ سے پہلے ظلم ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میاں صاحب جو مطالبے کر رہے ہیں اور نون لیگ کے ہمارے دوست کہ ہمیں سب کچھ دے دو, یہ بھی صوبہ دے دو, یا وہی کہ 2 مصروں میں جواب ہے, دل تو اس ضد پہ اڑا ہے کسی بچے کی طرح, یا تو سب کچھ ہی مجھے چاہیے یا کچھ بھی نہیں, اور انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ میں آپ کو ایز اے پولیٹیکل ورکر بتا رہا ہوں, یہ لکھ لیں. نواز شریف کے مقدر میں 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننا نہیں ہے. اگر ابھی بھی انہیں عبرت نہیں نظر آ رہی کہ ان کی صبح آنکھ کھلتی ہے گالیوں سے, ایون فیلڈ کے بعد کیا ہوتا ہے, اور رات آنکھ بھی بند ہوتی ہے تو گالیوں سے, تو یہ اپنی نفرت کا اندازہ کریں کہ کیا ہے ان کے خلاف. سر اگر آپ کو نواز شریف صاحب کے مقدر میں 4تھی بار وزارت عظمیٰ نظر نہیں آ رہی تو شاید ان کی فیملی میں انہیں بھی پتہ ہے. مجھے اجازت لینی ہے. بہت شکریہ سید صاحب, خرم حمید روکڑی صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور عامر بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے گفتگو گزار کروں, لیکن دامن وقت میں گنجائش ہی نہیں. پروگرام سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.